خوش ہیں؟ کتنے خوش ہیں؟ تالی بجا سکتے ہیں؟ آمین آمین آمین۔ تیرا راکھا کدی نہ انگلاوے، تیرے رب نو نیندر نہ آوے۔ آمین۔ جس کا رب جاگتا ہے اس کے لوگ بھی جاگتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے ہمیں ہر وقت خدا کی تمجید ستائش کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا بھلا ہے، وہ غیور ہے، وہ انسان کی سوچ و خیالوں کو جانتا ہے۔ آئیے خدا مقدس کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے گا زبور 121۔ ہلیلویا۔ زبور 121 نکالیے گا اور اس کی پہلی بھائی صاحب ذرا 2 آیات پڑھ لیجیے گا، پہلی 2 آیات۔ یہ پنکھا بند کر دو۔ جی پاسٹر سمر کے ساتھ مل کے پڑھیں گے زبور 121 اور اس کی پہلی 2 آیات۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے عہد عتیق میں سے زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 121 اور اس کی پہلی 2 آیات کلام خدا میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آج پڑھیں گے، سنیں گے، جانیں گے، سیکھیں گے۔ Psalm 121 verse number 1 and 2۔ اس میں یہ مرغوم ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے۔ سب کہیں آمین۔ کلام مقدس میں بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں۔ کیا ایک خوبصورت بات ہے۔ زبور نویس یہ لکھتا ہے، کہتا ہے میں اپنی آنکھیں کس طرف اٹھاؤں گا؟ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے۔ آپ سب کی کمک کس سے ہے؟ کتنے لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ یقیناً سب لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری کمک جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ ہم بیمار ہو جائیں تو ہم کس کے آگے دعا کرتے ہیں؟ خدا کے آگے۔ اور بیماری کیسے جو ہے وہ چلی جاتی ہے؟ 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ لگتا ہے، خدا ایک دم سے انسان کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، کیونکہ ہماری کمک خدا کی طرف سے ہے، اور ہمارا ایمان خدا پر ہے جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ آمین ہاللویا۔ جو صرف کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ چڑیاں بن جائے، کہہ دیا بن گئی۔ پہاڑ کو کہہ دیا پہاڑ بن گئے۔ اور موسیٰ کو کہا کہ اس پر اپنی لاٹھی، اپنے ہاتھ بڑھا تو پانی جو ہے وہ 2 حصے ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی خدا نے موسیٰ کو حکم دیا، اس نے اس کی بات کو سنا، مانا، اور جیسے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پانی ایک دم سے دیوار کی طرح۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے، میرے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے، ہم سب کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری کمک کس سے ہے؟ خداوند سے ہے۔ اور جو خدا پر توکل کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے خدا پر بھروسہ کرنا۔ جب خدا پر بھروسہ ہوگا تو آپ کامیاب ہوں گے، بلکہ کامیابی پر کامیابی آپ کو ملتی جائے گی۔ اسی لیے زبور نویس یہ بات لکھتا ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک
खुदावंद से है। मेरे अजीजों, जितने लोगों ने खुदा पे भरोसा किया है ना, वो कभी मायूस नहीं हुए, वो कभी भी बेदिल नहीं हुए, वो कभी भी इस बात से घबराए नहीं है। कोरोना के दिनों में भी आप देखते रहे होंगे कि जो खुदा के लोग थे वो तंदुरुस्ती रहे हैं। आमीन। खुदा के लोगों को किसी बीमारी ने नहीं छुआ, क्योंकि उनका भरोसा किस पे था? और जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो कभी भी बीमार नहीं होते, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ज़बूर 91 में लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक साए में हुआ मौत की वादी के साए में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से, क्योंकि तू मेरे खुदा हमारे साथ है। आमीन। जब यीशु पैदा होने वाला था, मुकद्दस मरियम को क्या पैगाम मिला था? वो उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे। तो क्या वो हमसे कभी दस्तबरदार हुआ है? क्या वो कभी हमसे दूर हुआ है? क्या वो हमसे कभी अलग हुआ है? नहीं। जहां पर भी आपने पुकारा है, जहां पर भी अपने घुटने टेक दिए हैं, जहां पर आपने अपने हाथ को खुदा की तरफ बढ़ा दिए हैं, उसी वक्त हमारा खुदा, मेरा खुदा, आपका खुदा, हम सबका खुदा हमारे साथ आ खड़ा हुआ है। मेरे अजीजों, खुदा की यूथ है। आमीन। खुदा गैरत रखता है और खुदा किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता। एक बात मैं लास्ट टाइम भी कलाम सुना रहा था, उस वक्त मैंने कहा था कि खुदा आने में देर क्यों कर रहा है? किसी को पता है इस बात? क्योंकि वो किसी गुनहगार की हलाकत बेटी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अगर जब खुदा आज ही आ जाए तो पता नहीं कितने लोगों ने तौबा नहीं की थी, तो जब खुदा आ जाए तो मतलब है वो तो कहेंगे कि असि तो तौबा नहीं की थी, तो खुदा का कलाम नहीं सुनिया। खुदा चाहता है हर इंसान तक, हर बशर तक मेरा कलाम पहुंचे, इसीलिए खुदा आने में देर कर रहा है, इसीलिए खुदा अभी तक नहीं आया। जब वो आएगा तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, हर घुटना उसके हुजूर झुक जाएगा और हर एक आंख उसे देखेगी। तो मेरे अजीजों, हमारा खुदा जो है वो किसी गुनहगार की हिलाकत बल्कि चाहता है कि हर एक इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। वो चाहता है कि कोई इंसान गुनहगारी की हालत में मर न जाए, कोई गुनाह में मर न जाए, बल्कि हर इंसान जो है वो तौबा करे और मेरी तरफ रुजू लाए और उन मकानों में दाखिल हो जो उसने आपके लिए बना रखे हैं। आपको पता है वो कितना हाथा बड़ा है? पता है कितना हाथा बड़ा है? बहुत बड़ा हाथा है। 15,000 किलोमीटर का हाथा है और चौकोर है। इस पे आपको कलाम सुनाऊंगा पूरी डिटेल के साथ, लेकिन ये देखें कि इतना बड़ा हाथा और कितनी मंजिलें, एक मंजिल 10 फुट की होती है, 8 फुट की होती है, और कितनी मंजिलें बन सकती हैं। इस बात पे कभी नोटिस किया? और सिर्फ ये देखने कि इन्हें हाथ ऊंचा खुदा दा घर है जिथे मकान ने, जिथे मकान बन रहे हैं। इसके बारे में डिटेल से सुनाऊंगा कलाम आपको। मेरे अजीजों, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं ना, वो कभी मायूस नहीं होते। और खुदा ने एक वादा किया है, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह ले, और जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर तुम भी मेरे साथ हो। तो नाल कितने लोग रहेंगे? केड़े लोग रहेंगे? जेड़े नाइट प्रेयर नहीं आते वो रहेंगे, जेड़े दुआ नहीं करते वो रहेंगे, जेड़े दरबार से जाते वो रहेंगे, जेड़े जादूगरी को पूछते हैं, जादूगरी करते हैं, वो रहेंगे? नहीं, वो लोग रहेंगे जो उसके सामने हर वक्त खड़े रहते हैं, जो उसके हुजूर झुकते हैं, जो दुआ करते हैं, जो अपने घुटने टेकते हैं और खुदा के हुजूर दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं, इल्तिजा करते हैं, वही खुदा के हुजूर में दाखिल होंगे।
اور وہی ان دروازوں میں داخل ہوں گے جو اس کی عبادت کرتے ہیں, جو دن رات اس کے آگے جھکتے ہیں. وہی لوگ خدا کی بارگاہ میں داخل ہوں گے. خدا نے ایک پیٹرن دیا ہے داخل ہونے کے لیے بھی. وہ اپنے گھر میں سب کو لے کے جانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کوئی پیچھے نہ رہ جائے, کوئی باہر نہ رہ جائے. وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ان مکانوں میں داخل ہو جو اس نے آپ کے لیے بنائے ہیں. اور پتہ ہے وہاں پہ بات کیا ہے, سب سے بڑی خوبصورت بات پتہ کیا ہے وہاں پہ؟ اتنے نہ تے لوڈ شیڈنگ ہے, نہ بجلی کا بل کا کوئی پرابلم ہے, نہ گیس کا پرابلم ہے, نہ اتنے ہونا ہے کہ جب لیٹ ہوتا ہے تو اتنے بجے ہوتا ہے تو اتنے بجے ہوتا ہے. اتنے ہر وقت موجود ہی رہنا ہے. اتنے ہر وقت خدا دے سر کھڑے ہی رہنا ہے. 24 گھنٹے 365 دن اندر اگے کھلوتے ہی رہنا ہے, اندر اگے سجدہ ہی کرتے رہنا ہے. پھر اتنے یہ ہونا نہیں کام تو لیٹ آئے ہیں, پرابلم ہے ہوگی, اے ہو گیا, پرابلم ہونی نہیں. اتنے پرابلم ہونی نہیں تو سمجھو کہ خدا دے سامنے کھڑے ہیں. جی اس طرح ہی ہے. ہاللیلویا. آر یو وتھ می؟ کیا میرے ساتھ ہیں؟ ہاللیلویا. میرے نال تو سارے نے یسوع نال کنے نے ہاتھ کھڑا کر کے زوردار تعریف دیں. خدا بھلا ہے اور خدا کی شفقت ابدی ہے, اس کا پیار نرالا ہے. خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں, آپ یقین جانے کبھی مایوس نہیں ہوں گے. خدا پر توکل کرنا سیکھ لیں, آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے. اسی لیے داؤد یہ بات بڑی خوبصورتی سے لکھتا ہے, میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا اور میری حکومت کہاں سے آتی ہے؟ آپ کی حکومت, میری حکومت, ہم سب کی حکومت جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے, جو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا, جو کبھی پریشان نہیں دیتا. اس لیے میرے عزیزو ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے گھرانوں میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. ہر انسان, کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں پرابلم نہ ہو. کوئی بھی شخص کسی کو بھی اٹھا لیں, ہر انسان کے گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. لیکن جب آپ وہ پرابلم اٹھاتے ہیں, خدا کے آگے لے جاتے ہیں نا, وہ پرابلم ختم ہو جاتی ہے. آمین. کلام مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے کیا کریں. کلیسیا کے بزرگوں کو بلانے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ وہ تمہارے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. اور جب آپ اور خدا کے لوگ مل کر دعا کریں گے تو پریشانی جاتی رہے گی. کیا ہم اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی اس بات پہ ہم نے کبھی غور کی ہے؟ لیکن ہم بس یہی کرتے ہیں, اسی خود ہی دعائیں کرتے رہتے ہیں, ہم خود ہی دعائیں کرتے رہتے ہیں, اور کئی دفعہ ہماری دعا سنی نہیں جاتی اور ہم بے دل ہو جاتے ہیں اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کہنے ہیں کہ خدا ساری دعا سنتا ہی نہیں, خدا ساری دعا وہ توجہ ہی نہیں کرتا. پتہ نہیں خدا دا سی کی بگاڑیا ہے, خدا دا پتہ نہیں سی کی نقصان کرتا ہے. بھئی خدا کا نقصان آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا تو آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے, خدا تو آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, خدا تو آپ کو اس مشکل سے نکالنا چاہتا ہے. لیکن ہم نے پیٹرن جو ہے وہ غلط فالو کیا ہوا ہے, ہم نے طریقہ کار غلط اپنایا ہوا ہے. جب اس طریقہ کار کو چھوڑیں گے اور وہ والا طریقہ کار اپنائیں گے جو بائبل کے مطابق ہے, بائبل کے مطابق یہ پیٹرن ہے کہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے دعا کریں. جب کلیسیا کے بزرگ آئیں گے, آپ کے لیے دعا کریں گے, تو خدا یقیناً آپ کو پریشانیوں سے نکال دے گا. داؤد کیوں یہ بات کہتا ہے میں اپنے آپ کے پہاڑوں پر اٹھاؤں گا؟ اس لیے کہ اس کا بھروسہ پورا کا پورا خدا پر ہے. اور آگے نئے ڈرامہ میں یعقوب کے خط میں یہ بات لکھی گئی کہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے دعا کریں. تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلانے کی ضرورت ہے. جب کلیسیا کے بزرگ آئیں گے, جب خدا کے لوگ آپ کے گھر میں آئیں گے تو آپ کے لیے دعا کریں گے, تو آپ یقیناً برکت پائیں گے. کیونکہ آپ نے اپنا مقدمہ, اپنی بیماری, اپنا جو بھی آپ کے گھر میں پرابلم ہے, خدا کے آگے آپ نے رکھی ہے.
خادم کے آگے نہیں رکھی، آپ نے خدا کے آگے رکھی ہے، اور خدا کے خادموں نے آپ کے اس پریشانی کے لیے دعا کی ہے، اور جب اس کے لیے دعا کی ہے تو یقیناً ہمارا خدا جو ہے اس پریشانی سے ہمیں نکالتا ہے۔ آمین آمین ہلیلویا۔ عزیزو، ہمیں اس بات پہ ایمان رکھنا ہے کہ ہم نے داؤد کی طرح یہ بات کرنی ہے کہ میرا بھروسہ، میرا توکل، میرا ایمان خدا پر ہے، اور وہ میرا نجات دہندہ ہے، وہ میرا بچانے والا ہے۔ پالوس اور سلاس جب قید خانہ میں، جیل میں جب پڑے ہوئے تھے، جب انہیں قید کر دیا گیا تو وہ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ اور کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ تالے کھل گئے، بیڑیاں نہیں کھلی، تالے کھل گئے، جیل کے تالے کھل گئے، ساری بارکوں کے دروازے تالے کھل گئے، اور جیل کی نویں ہل گئی، اور جیل کی نویں ہلی تو تالے کھل گئے، اور جب تالے کھل گئے تو اس وقت کیا ہوا؟ سارے قیدی ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، اور جیل کا دروگا جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس نے دیکھا، کیونکہ اس نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ جیل کی دیواریں ہلی ہیں، تالے کھل گئے ہیں، اور کیونکہ اس کو جو ہے وہ مقرر کیا تھا کہ اگر یہ لوگ بھاگ گئے تو تجھے جو ہے وہ مار دیا جائے گا، تجھے پھانسی لٹکا دیا جائے گا، تجھے جو ہے وہ ہینگ کر دیا جائے گا، اور اسی ڈر سے وہ اپنے آپ کو قتل کرنے لگا، اپنے آپ کو تلوار سے جو ہے وہ زخمی کرنے لگا، اپنی جان جو تھا وہ تلوار کے ذریعہ سے دینے لگا۔ مگر جب اس نے یہ کیا تو آواز پیچھے سے آئی، اے جیل کے دروگا، اپنے نہیں کچھ نقصان۔ ہم سب یہاں پر کوئی بھی قیدی بچیا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایمان کدے پہ سی؟ کس پہ بھروسہ تھا؟ عبادت کس کی ہو رہی تھی؟ اور کیا عبادت ہو رہی تھی؟ یہ نور جان دے گانے سن رہے تھے، یا تاؤلا ایسا خاطی کھیل بھی سنتے پہ سے، یا کوئی اور، یا اور کوئی اور سنگرہ دے گانے سنتے ہوں اس وقت دے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ کا بادشاہ ہے۔ میرے عزیزو، جب بادشاہ کا بادشاہ آپ کا دوست ہے، جب خدا آپ کا دوست ہے، جب وہ آپ کا پیار کرنے والا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے کسی گنہگار کی ہلاکت ہونے دے گا؟ وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں ہونے دیتا، بچاتا ہے، کیونکہ خدا کا ہاتھ بچاتا ہے، مارتا نہیں ہے۔ آمین۔ خدا کا ہاتھ بچاتا ہے، مارتا نہیں ہے۔ خدا کا ہاتھ جس پر ہوتا ہے وہ بلیس ہوتا جاتا ہے، برکت پاتا ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، اسی لیے کہا گیا کہ تو اپنے تے کچھ نقصان نہ پہنچا۔ تو جیل کے دروگا نے کیا کہا جا کر؟ اے صاحبو بتاؤ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو پھر اس کو کیا کہا گیا؟ انہوں نے کہا تو توبہ کر، تیرا پورا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو توبہ ایک بندہ کرتا ہے، ڈرائیور ایک ہی ہوتا ہے گاڑی کا، سارے لوگوں نے کے چلا جاتا ہے۔ جہاز کا پائلٹ ایک ہی ہوتا ہے، اور کتنی سواریاں اڑ رہی ہوتی ہیں اور کتنے لوگوں کو منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ ٹرین کا ڈرائیور ایک ہی ہوتا ہے، اور کتنے لوگ اپنی اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں۔ آپ بھی ڈرائیور ہیں، اپنے گھر کا ہر بندہ ڈرائیور ہے۔ آمین۔ اگر کوئی عورت ہے وہ اپنے گھر کی ڈرائیور ہے، وہ اگر وہ ارادہ کر لے کہ میں نے اپنی پوری فیملی کو سنبھالنا ہے تو وہ سارا کچھ کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بیٹی ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف باپ ہی سارا کام کرتا ہے، کسی کو بھی خدا اٹھا کھڑا کرتا ہے، بیٹی کو، بیٹے کو۔ مرد کا تو کام ہی ہے، اس نے تو یہ کام کرنے ہی کرنا، اس نے تو اپنے گھر کا انتظام کرنے ہی کرنا ہے، لیکن خدا کسی کو بھی اٹھا کھڑا کر سکتا ہے، خدا کسی کو بھی بلیس کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں، آپ ڈرائیور ہیں، ڈرائیور بنے
اور اپنے گھر کا بندوبست کریں تو خدا پھر آپ کو برکت دے گا. ہم صرف یہی دیکھتے رہتے ہیں چل پیو کرتا پہ تو کری جی ٹھیک ہے یہ کام ہے سنبھالے. جی اگر ماں کام کرتی جاب کرتی بھی تو کہتے ہیں چل ٹھیک ہے کریے کر ہی نہ کام کرے. مگر میرے عزیزو ہمیں خدا نے ہر کسی کو برکت دی ہے اور آپ کو خدا کے ساتھ چلنے والے بنے. جب خدا کے ساتھ چلیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے. کیونکہ داؤد یہی بات کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خدا سے ہے. آپ کی اور میری کمک خدا کی طرف سے ہے. وہی ہمیں سنبھالتا ہے, وہی ہمیں بچاتا ہے, وہی ہمیں ہر مشکل سے نکالتا ہے. خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو